کر اس آبادی کے پاس پہنچتے ہیں تو یکا یک خوبصورت روشنیاں، خوبصورت لائٹیں اور ڈیکوریشن آپ کا استقبال کرتی ہیں، تو یقیناً پتہ چلتا ہے کہ مسیحا کے آنے کی خوشیاں زور و شور سے منائی جا رہی ہیں۔ زوردار تالیاں خوبصورت ڈیکورز کے لیے، نوجوانوں کی ایفرٹس کے لیے۔ ٹائم کم ہے، میں ایک کلیپ جوشوا کے لیے کروانا چاہتا ہوں۔ میں ادھر بیٹھا خوش ہو رہا تھا، خداوند نے اپنے بچہ کو کثرت سے استعمال کر رہا ہے، اور جب چھوٹے پودے جوان ہو کر پھل دینے لگے تو خوشی اور ہی ہوتی ہے۔ تو آپ سب بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ اب زوردار تالیاں جوشوا کے لیے بجا سکتے ہیں۔ چوبیس کی رات، کرسمس کی رات، بچپن سے 365 دن اپنی جگہ پہ، 24 کی رات کی ایکسائٹمنٹ اپنی جگہ پہ۔ جو بندہ میرے ساتھ اتفاق کرتا ہے وہ اپنا ہاتھ لہرا سکتا ہے۔ 365 دن ایک سائڈ پہ اور 24 کی رات کی ایکسائٹمنٹ، کیونکہ یہ دن بہت اہم دن ہے۔ آج اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، ان واقعات کو دیکھیں گے، 24 کی رات کے واقعات کو دیکھیں گے، اور اپنے لیے ہم بائبل مقدس میں سے تعلیم کو دیکھیں گے۔ ہاللویا! 24 کی رات کائنات کی سب سے دل آویز رات۔ ہاللویا! 24 کی رات کائنات کی سب سے دل آویز رات، بادشاہوں کے بادشاہ کی ولادت کی رات۔ ہاللویا! کتنے میری بات سے اتفاق کر رہے ہیں؟ یہ چل جائے گا؟ ہاللویا! ہاللویا! یہ جوشوا کی آواز واقعی زیادہ تھی، میری آواز شاید مائک کے بغیر نہ پہنچ پائے۔ ہاللویا! ہم آج شام اکٹھے ہوئے ہیں ایک خوبصورت رات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، جو کہ نہایت ہی پرکشش، پرمسرت اور پر نور رات ہے۔ یہ 24 کی رات ہے، مسیح کے تجسم کی رات ہے۔ ہاللویا! مسیح کے تجسم کی رات ہے، کبریا کے لخت جگر مقدسہ مریم کے فرزند کی تکوین کی رات ہے، یوسف کے خواب کی تعبیر ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انبیاء اکبر اور اصغر کے صحیفوں میں موجود نبوتوں کی تکمیل کی یہ رات ہے، الوہیت کی بشریت میں ظاہر ہونے کی یہ رات ہے، گناہوں سے نجات کی یہ رات ہے، فرشتوں کے عبادت کی، ان کی بشارت کی اور گڈریوں کے سجدوں کی یہ رات ہے۔ یہ رات خدا کے کلمہ کے زمین پر اتر آ جانے کی رات ہے۔ یہ رات ساری دنیا کے لیے مننجی کے آ جانے کی رات ہے۔ ہاللویا! ہاللویا! ہم ایک حوالہ پڑھیں گے اور اس رات کے بارے میں جانیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب، جن کے پاس کلام مقدس ہے، 7ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، 7ویں آیت، اور اس کا پلوٹھا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک مننجی پیدا ہوا، یعنی مسیح یسوع، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا پاؤ گے۔ اور یک
اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کا ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے اس کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کی تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہاللویہ۔ یہ حوالہ اس رات کے بارے میں، اس رات کو ہونے والے تمام تر واقعات کی ایگزیکٹ تصویر کو بیان کرتا ہے کہ آج کی رات میں ایکچول میں ہوا کیا۔ جو مسیحی گھرانے ہیں وہ اس رات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، گرجا گھروں میں اس رات کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، مسیحی کمیونٹیز میں، مسیحی کالونیز میں، مسیحی آبادیوں میں اس رات کو اپنے اپنے ٹریڈیشن کے مطابق، اپنی اپنی روایات کے مطابق منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن عزیزو، آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد کہ بائبل میں یہ رات کہ واقعات کیا ہیں اور کیا معنی رکھتی ہے، یہ بائبلی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ ہاللویہ۔ آپ کی آوازیں کم میں لگتا تھک گئے ہیں۔ ہاللویہ۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کی رات سب سے پہلے میں ایک بار اپنے ٹاپک پہ آؤں تو لکھا ہے کہ اس کا اکلوتا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اس واقعے پہ غور کریں گے کہ کیسی بات ہے کہ عجیب محسوس ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ سرائے میں پیدا ہوا ہے۔ وہ سرائے میں کیا کر رہے ہیں؟ سرایہ تو ایک عارضی جگہ ہے، عارضی طور پر رہنے کا، سٹے کرنے کی جگہ ہے۔ تو مقدسہ مریم اور مقدس یوسف سرائے میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ علاقہ جہاں پہ یہ بچہ پیدا ہوا یہ ان کا نہیں ہے؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کا تعلق جو تھا وہ ناصرت سے تھا، جو کہ بیت لحم سے تقریباً 80 میل دور تھا۔ کتنا دور تھا؟ 80 میل دور تھا۔ اور انہی دنوں میں کیسر اگسطس نے مردم شماری کی اناؤنسمنٹ کی، اور چونکہ یہ دونوں داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لہٰذا داؤد کے شہر میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ان کو آنا پڑا۔ ہاللویہ۔ اور بہت سے لوگ اس جگہ پہ جمع ہوئے تھے اپنا نام لکھوانے کے لیے، اس کی وجہ سے سرائے میں جگہ باقی نہ بچی۔ اور ہم یہ بھی اس بارے میں جانتے ہیں، بہت سے لوگ جو پڑھنے کے شوقین ہیں، کہ کیسر اگسطس دراصل حقیقت لوگوں کی تعداد کے بارے میں پتہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ ٹیکس کولیکشن میں اس کو مدد مل سکے اور اس کو پتہ چل سکے کہ کتنے نوجوان اس کی حکومت میں ہیں تاکہ وہ اپنی فوج کو اور زیادہ بڑھا سکیں۔ یہ سارے معاملات دنیاوی ہے جو بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی پلاننگ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک پلان ہمارا خدا باپ آسمانی بناتا ہے، اور یہ اس کا پلان تھا کہ اس وقت میں جب مننجی مسیح یسو دنیا میں آنے والا تھا، اس بادشاہ کا دل، دنیا کے تمام بادشاہوں کے دل ہمارے خدا کے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ پلان خدا کی طرف سے تھا کیونکہ اس کے بارے میں لکھا جا چکا تھا، صحیفوں کا پورا ہونا تھا کہ وہ کہاں پیدا ہوگا؟ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ یہ تمام تر پلان جو میرے خدا کی طرف سے تھا وہ مکمل ہوا اور وہ بیت لحم تک پہنچے، اور اس دن اس کی پیدائش بیت لحم میں ہوئی۔ ہاللویہ۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ رات کے وقت
चरवाहे बियाबान में। रात के वक्त लोग सोते हैं लेकिन चरवाहे जागते हैं, वो निगरानी करते हैं, वो रखवाली करते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें अपने जानवरों की फिक्र होती है, जिनकी वो पासबानी करते हैं। और ये वो रात है जब एक अच्छा चरवाहा उनके बीच में आ रहा था, एक अच्छा चरवाहा उस जगह पे आ रहा था। ये उसी एरिया की बात है। तो अजीज़ों, मैं आपको बताता चलूं कि बैतलहम का यरूशलेम से फासला 6 मील का है, और यरूशलेम में बहुत सारी कुर्बानियाँ सुबह और शाम भी होती थी, और इसके बाद कफ़ारे की कुर्बानियाँ भी होती थी। और कुर्बानियों के लिए जो बर्रे थे वो मुहैया करने वाले यही चरवाहे थे। ये दर हकीकत हैकल में कुर्बान होने वाले जानवरों और बर्रों की हिफाजत कर रहे थे, उन बर्रों की हिफाजत कर रहे थे जिनके लिए बेऐब होना ज़रूरी है, बेनुक्स होना ज़रूरी है, कि उनमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो उनकी रखवाली कर रहे थे, उनकी आंखें खुली थी, वो अलर्ट थे, वो जाग रहे थे, वो अपनी ड्यूटी को पूरे तौर पे सरंजाम दे रहे थे। और यही वजह है कि एक खूबसूरत बशारत उनके पास पहुंची। आसमान से फरिश्ते उनके पास आए और उनको वो बयान दिया, वो बशारत दी, वो खुशखबरी दी, वो मनादी दी जो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन मनादी थी, सबसे बेहतरीन बशारत थी कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में क्या हुआ है? एक बच्चा पैदा हुआ है। हालेलुया। अजीजों, मैं जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है, मैं अगली आयतों पे जाता हूं कि फरिश्तों के पास से कोई नीचे आया है। ये कोई और नहीं है, ये खालिक़े कायनात खुद है। जबकि हम इकरार करते हैं खुद खालिक बन इंसान आ गया, चरनी लाले डेरे, जो वहां पे उस दिन पैदा हुआ, जो मुजस्सम हुआ, जिसका ज़हूर हुआ, जो अलूहियत से बशरियत में आया, वो पहले आसमान पे था। और आसमानी लश्कर इस बात की नवीद देने के लिए, इस बात की तायीद करने के लिए कि आने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा खालिक और मालिक है, उन फरिश्तों, उन चरवाहों के पास पहुंचा। हालेलुया। और उनके पास पहुंचा और जाके इस बात की उनको मनादी की, और वो चरवाहे उन्होंने वक्त ज़ाया नहीं किया। जो फरिश्ता ने उससे कहा था, जो बाबत उनको पता चली थी, वो फौरी तौर पर वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जाकर उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उन्हें बच्चा उनकी माँ और मुक़द्दस यूसुफ और मुक़द्दसा मरियम के पास चरनी में मिला, और उन्होंने जाकर इस बात पे मशहूर किया, ये बात लोगों को बताई। उस रात अजीब समा होगा कि वो गडरिए, वो चरवाहे, उनको एक खुशखबरी मिलती है, और वो खुशखबरी उनके अंदर पेवस्त होती है, वो इनके अंदर जज़ब होती है। और जब अंदर में खुशी होती है तो कोई कहे या ना कहे, कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पीछे नारा लगाओ, कहने की ज़रूरत नहीं है हालेलुया ज़ोर से बोलो, कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप उन तक जाके ये खुशखबरी पे ना हो। ये चरवाहे खुद ब खुद लोगों को बताना शुरू हो गए, और जिसने ये सुना उसने तअज्जुब किया। अजीज़ों, यहाँ पे हम मुक़द्दसा मरियम के बारे में भी सुनते हैं कि वो लिखा है कि वो सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे की तअज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही। गौर करने के लिए मेरा ख्याल मुक़द्दसा मरियम के पास और भी बहुत सी बातें होंगी। ये सफ़र 80 मील का था, ये आम स्टेट रास्ता नहीं था बल्कि पहाड़ी रास्ता था, और वो पहाड़ी रास्ते पे गधे की सवारी, कोई मोटरवे नहीं था। उस रास्ते पे वो कैसे पहुंची होगी, किन मुश्किलों से, किन आजमाइशों से पहुंची होगी, याद रखने को और बहुत सी बातें होगी, लेकिन वो दिल में वो बात रख रही है जो बात ज़रूरी है। आज हम बहुत सी बातों को सुन के आए होंगे, लेकिन जब मसीह के बारे में बात को सुनेंगे, उसको दिल में रखेंगे, तो खुदा की मर्जी पूरी होगी। हालेलुया। और यहाँ पे जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ, वो मैसेज आज का यही है कि चरवाहों जो अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे थे, जो जिम्मेदारी उनको मिली, उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरा किया। आज हम सब जो उसी बशारती मिशन पे हैं,
آج ہمارا مقصد صرف لائٹوں کو روشن کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد کیک کاٹنا نہیں ہے، ہمارا مقصد مسیح کی خوشخبری کو اپنے اندر جذب کرنا ہے۔ آج کی رات جب تک ہم اس آسمانی خوشی کا مزہ نہیں چکھتے، اس ماحول کا مزہ نہیں چکھتے جہاں پہ فرشتے اور خود اترتے ہیں، کسی عام شخص کے پاس نہیں اترتے، فرشتے انہی کے پاس آتے ہیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں، جو دل سے اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو خداوند کے آگے رکھیں۔ میری درخواست ہے کہ ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھیں اور اپنے دلوں کو کھولیں اور ویلکم کریں کہ خداوند تیرا دنیا میں آنا، تیرا دنیا میں آنا پاک خدا میرے دل میں آنے کا رستہ ہے۔ اے مہربان خدا، آج جبکہ تو دنیا میں اترا ہے، میں اپنے دل کو کھول کے ویلکم کرتی ہوں کہ تو میرے دل میں آ، تیری بشارت، تیری خوشی، تیری خوشخبری، تیرے مننجی ہونے کا اعلان میرے دل کے، میری روح کا حصہ بنے، اور میں جس جگہ جاؤں، جہاں پہ میں جاب کرتی ہوں، جہاں پہ میں رہتی ہوں، جہاں پہ میرا دن رات گزرتے ہیں، میں تیرا اعلان کروں۔ لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے، لیکن میرے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے، میرے لیے یہ برکت کی بات ہے، میرے لیے یہ بلیسنگ کی بات ہے کہ میرا مننجی، میرا خداوند، میرا خداوند پاک خدا آج زمین پر انسان بن کر کسی اور کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے اترا ہے۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں گے اور خداوند کے حضور جتنی جانیں ہیں وہ دعا کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنی آوازوں کو کھول سکتا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کی آوازیں بلند ہو۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو خالی کیا ہے، اپنے آپ کو مسیح کے لیے خالی کیا ہے، اپنے دلوں میں اس کو جگہ دی ہے، اس کو ویلکم کیا ہے، آج شام وہ چرنی میں نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں اترا ہے۔ آج شام وہ ہماری زندگیوں کو نجات دینے آ چکا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو معمور کیے ہوئے ہے، تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری آوازیں خود بخود بلند ہو جائیں گی، ہماری آوازیں، ہماری شکر گزاریاں، ہمارے ہونٹوں کی قربانی خود بخود لبوں پہ آ جائے گی، کیونکہ یہ عام آدمی نہیں ہے، چرواہے عام نہیں تھے تو آپ بھی عام نہیں ہیں۔ وہ برکت اگر ان چرواہوں کو ملی تھی اور وہ برکت آج وہی برکت آپ کو ملی ہے، وہ چرنی کے سامنے موجود تھے، آپ اس کے مذبح پر موجود ہے اور آپ کا دل اس کا مذبح ہے۔ آئیں اس خداوند پاک خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں گے اور ہاللویہ اعلان کریں گے کہ خداوند دیکھ، آج تو چرنی میں نہیں بلکہ میرے دل میں ہے، اور پاک خدا میرا دل اقرار کرنے کے لیے تیار ہے، پاک خداوند کہ تو میرا خالق اور مالک، میرا مننجی ہے۔ ہاللویہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو۔ ہاللویہ۔ آج ہم 10 منٹ رہ گئے ہیں، 5